अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिली अपने प्रोग्राम के साथ अब बात आवाम की के साथ हाजिर है। और आज हमारे नए मेहमान, नया टॉपिक और नया प्रोग्राम। यकीनन आप मुस्तफ़ीद होते होंगे। आपका फ़ीडबैक हमारे बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक नहीं करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपको पेश नहीं कर सकते। यकीनन आपका साथ हमारा साथ और हमारा साथ हम दोनों का साथ। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान ख़वातीन आबदा राजा साहब हैं, जो कि सूबाई असम्बली की मेंबर हैं हल्का 6 से, हल्का 6 से, और ये चेयरपर्सन है पॉपुलेशन वेलफेयर और एग्जीक्यूटिव हैं कोसार यूनिवर्सिटी की। इसके साथ साथ ये तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं। नाज़रीन, हमारी दूसरी मेहमान शमीम आफ्ताब साहब हैं, जो कि सूबाई असम्बली की मेंबर हैं हल्का 74 से और जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल वुमेन विंग की, और इसके साथ ये कमेटी जो है स्कूल एजुकेशन की, उसकी भी मेंबर हैं। आज इनके साथ प्रोग्राम करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग राइट्स पे, चूँकि बहुत शोर है, बहुत शराब है। कभी इमरान खान इसको कहते थे कि नहीं होना चाहिए, जो भी आए यहाँ पे कश्तियाँ जला के आए। आज वो इसके सबसे बड़े अलमबरदार हैं कि नहीं, वोटिंग राइट्स होना चाहिए। इसमें क्या लुकोने हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी हैं, और क्यों इस पर इतनी बहस हो रही है। ये अच्छा कदम है। वो लोग जो कमाते हैं, इस मुल्क को छोड़ के गए हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ के गए हैं, वालिदैन को छोड़ के गए हैं, तो यकीन उनका राइट होना चाहिए। लेकिन उसको किस पैरा में देखते हैं, आइए नाज़रीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। आबदा साहब, ये बताएं कि जो वोटिंग राइट्स बिल मंजूर हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता तो चला ही होगा कि ओवरसीज़ में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे ही है। और वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके पास भी राइट होना चाहिए। वो उनके अगर कारोबार हैं या किसी भी सिलसिले में वो मुल्क से बाहर हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये इतना बड़ा राइट उनसे छीन लिया जाए। मैं समझती हूँ कि ये उनके साथ जुल्म है कि पिछले अदवार में उनके पास ये राइट नहीं था। और अभी उनकी एक बहुत बड़ी ये खुशकिस्मती है कि इमरान खान वज़ीर आज़म आए और उनको ये राइट मिला है। तो इसके लिए पाकिस्तान में भी सब लोग बहुत खुश हैं, और ओवरसीज़ जो हैं वो भी सब बहुत खुश हैं। अगर नहीं खुश तो अपोजिशन नहीं खुश। बड़ी अच्छी बात की मैम। शमीम साहब से ये बताइएगा कि जैसे मैम ने कहा कि बड़ी अच्छी खुशी की लहर दौड़ गई है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, क्योंकि जो वहाँ पे हैं वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के वालिद हैं। आपको इस किस अंदर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनको उनका हक़ जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो उन्हें मिल गया। लेकिन जी जैसे कि मेरी बहन ने भी बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ये बहुत खुशी है कि उनको वोट का हक़ मिल गया है। आप उन्हें हर तरह से वैसे तो इन्वॉल्व रखते हैं, वो पैसे आपको भेजें, आपकी इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथ जब देनी हो तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना हो सके पैसे भेजें, क्योंकि हमें मसाइल आ रहे हैं। तो जब वोटिंग का हक़ आता है तो आपने इतने सालों उन्हें इस हक़ से महरूम रखा। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खुश हैं, और पाकिस्तानी भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिश्तेदार हैं पाकिस्तानियों के, वहाँ पे रह रहे हैं, और एक अहम उनको हक़ नहीं दिया जा रहा था। जहाँ तक ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का तल्लुक़ है, मैंने देखा है कि ये हम जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे ज़्यादा जो बाहर रहते हैं लोग, उनका दिल धड़कता है पाकिस्तानियों के साथ। हमें इतनी ख़बरें नहीं होती हमें जितनी उनको होती हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, और वो वहाँ बैठे अपना फ़र्ज़ अदा करते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको ये जो हक़ दे दिया गया है ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और इसे अपोजिशन नहीं अप्रिशिएट कर रही तो वो भी कुछ ना कुछ उनके मसाइल हैं। ज़ाहिर है जो बाहर का जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने वोट किसको डालना है ये सबको पता है, क्योंकि उन्हें हमारे से ज़्यादा अवेयरनेस है। बाहर जो पाकिस्तानी बैठा हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें हमारे से ज़्यादा पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने फ़ैसला वही करना है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर अपोजिशन ज़ाहिर है उन्हें तो पता है कि हमारे वोट नहीं डलेंगे हमें, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग होगी है तो उसके थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं डले, ना मुर्दों ने आके वोट डालने हैं। तो इस बड़ी अच्छी बात की आपने शमीम आफ्ताब साहबा। लेकिन मोहतरमा आबदा राजा साहब, ये बताएं, लोग कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको महंगाई का कोई असर नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है महंगाई से, और इसलिए इस वक्त वोटिंग राइट्स पीटीआई का कम होता है। जरा आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखें, महंगाई तो आपको भी पता होगा कि यूके, यूएसए और बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें यहाँ से ज़्यादा महंगाई हुई है। हालांकि हमने तो
पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी खान साहब ने बड़ा कम लगाया था। बाकी मुल्क, आप इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया में हमसे ज़्यादा महंगाई हो गई है, इंडिया में पेट्रोल हमसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है। जी बिल्कुल, ये सही बात है, लेकिन आप उनके हालात में और हमारे हालात में बड़ा फ़र्क है। हमारे पास जो लीडरशिप रही है और क्या क्या करती गई, मैं इस वक्त दोहराना नहीं चाहती, और जिनका खमियाजा जो है हम अभी भुगत रहे हैं, तो उनकी वजह से ही तो ये सारा हो रहा है हमारे साथ। मैं ये चाहूँगा आप ज़रूर बताएं ताकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तान को पता चले कि यहाँ पे क्या होता रहा है। महंगाई ओवरसीज़ को हमसे ज़्यादा पता है, और ओवरसीज़ में जितने भी लोग मुल्क से बाहर हैं वो हमारे ज़रा इमरान खान के दिल के बहुत करीब हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे बहन भाई हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं भी जब बाहर जाती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे फ़ौरन से होता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो मैं उनको कहती हूँ, मेरी बहनें भी बाहर रहती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि देखें परदेश बेशक सोने का भी बना हो ना, परदेश परदेश ही है। अपने मुल्क में वो कहते हैं जी बिजली चली जाती है, ये होता है वो होता है, लेकिन अपना मुल्क है। मैं समझती हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत है कि जो यहाँ पे रहते हैं। वो लोग बाहर हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उनके पास हर फैसिलिटी है, वहाँ कानून बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी परदेश है। वो मिस करते हैं हम सबको, अपने रिश्तेदारों को, पाकिस्तान को, उनको उनके दिल में प्यार होता है, वो ये चीज़ें चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी तरह ज़ाहिर है हमारे दिल में भी होता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे जो लोग किसी भी वजह से बाहर रहते हैं तो होता है। अब महंगाई जाहिर सी बात है, पूरे जो बाहर लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, उनको तो पता ही है कि जैसे पेट्रोल है इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसके प्राइसेस आए होंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर भी होंगे। पेट्रोल अब हम खुद तो हाँ हमारे पास खुद होता है, फिर हम इमरान खान उसके पैसे ज़्यादा करते तो फिर हम कहते हैं कि इमरान खान का ये कसूर है। लेकिन आप यकीन करिए कि मैं बहुत टाइम से खान साहब की पार्टी के अंदर हूँ। खान साहब को जितनी ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, शायद ही कोई ऐसा लीडर हो या गुजरा हो कि जिसको इतनी तकलीफ़ हो कि हम अपनी आवाम को, वो हर वक्त जब भी कैबिनेट की जितनी मीटिंग्स होती हैं, बेशुमार इजलास और ये सब चीज़ें, वो हमेशा यही डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। जैसे एहसास प्रोग्राम आपको पता है, और ये हमारा हेल्थ कार्ड, ये सब चीज़ें जो बिल्कुल गरीब लोग थे, ये उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। ये लंगर खाने, ये सब चीज़ें किसके लिए? जो लोग रोटी नहीं खा सकते, जिनके पास घर नहीं था, उनको हम फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। एक बंदा जब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या कभी किसी ने सोचा कि वो लोग जो हमारा वोट बैंक नहीं है, जिनका वोट ही नहीं बना हुआ है, जो बाहर पड़े हुए हैं, तो हमने उनके लिए रहने के लिए, उनके खाने के लिए बंदोबस्त करना, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। ये सिर्फ इमरान खान थे जिन्होंने ये सोचा, क्योंकि वो उस तबके को, जो पिसा हुआ तबका है, जिसको कोई भी नहीं पूछता, उसका लाइफस्टाइल अच्छे करना चाहते हैं, उसको ऊपर लाना चाहते हैं। हाँ अभी कुछ जो महंगी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ उनके ऊपर टैक्स लगा है, जैसे हमारे मेकअप के ऊपर भी काफ़ी ये ने बात की है ना कि हमारे मेकअप है, हमारे पे जुल्म हो गया है, हमारे ऊपर जुल्म हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम मेकअप के बगैर, या महंगी गाड़ियाँ, या हमारे जो मोबाइल्स हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स लग गया और हम अगर वो देंगे तो मुल्क का अच्छा होगा, तो उसमें क्या बुराई है। बड़ी अच्छी बात की है मोहतरमा। आप राजा साहब दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन बताइए शमी आफ्ताब साहब, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी की कि जो बाहर मुल्क रहते हैं लोग, उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। जैसे हम कहते हैं मदरलैंड, बाकी ये पाकिस्तान किसी भी मुल्क बंदे का अपना वतन जो होता है मदरलैंड होता है। तो पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं उनके साथ साथ के बारे में आप क्या कहते हैं, चूँकि आपके बहन भाई, आपकी दोस्त सब आप बाहर रहते हैं। जी मैं तो यही कहूँगी, मैं खुद अभी जैसे टर्की डेलीगेशन के साथ गई हुई थी और दुबई गई हुई थी, तो आप महंगाई की बात करते हैं। मेरे अपने डेलीगेशन हर 2 साल बाद हम जाते हैं, तो हम ब्यूटी इस्तांबुल पे गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है हमारे रेट, जो आज से 1.5 साल पहले हमारा जो डेलीगेशन गया था, उससे 3 गुना ज़्यादा हमारा वहाँ पे किराया था। जो वहाँ पे खाने लिए जाते थे, अगर 10 रुपये का था तो इस दफ़ा 30 रुपये का था। वहाँ पे 10 दिन गुजारने इतने मुश्किल हो गए थे। हम हालांकि बिज़नेस डेलीगेशन हमारा गया हुआ था, तो वहाँ सोचें कि जो भी वहाँ पे हमें पाकिस्तानी मिले, वो कहते हैं कि अब आप वहाँ की महंगाई की बात करते हैं, यहाँ पे 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। फिर हमारे जो वहाँ पे हुए एम्बेसडर के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त कंटेनर का किराया है
وہ بھی کیونکہ کنٹینر اس وقت بند ہو گئے اور ان کا کرایہ چڑھ کے اس وقت اگر کوئی کنٹینر لینا چاہتا بھی ہے، جیسے خوراک کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خوراک مہنگی ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کنٹینر کا کرایہ ہی 4 گنا ہو گیا۔ شمیم آفتاب صاحب ابھی وقت ہو رہا جا رہا ہے، ایک وقت ناظرین کہیں مت جائے گا، یہ بڑا اچھا ٹاپک مہنگائی کے انہوں نے دیا اور کمپیریزن کر رہا، بڑا اچھے طریقے سے کریں، ان سے دوبارہ بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ سلسلہ ہم توڑیں۔ ناظرین کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کے آپ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق۔ دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس۔ فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے، اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی۔ فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی۔ یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں۔ ان کی کلاکند، گلاب جامن، کھوئے والے گلاب جامن، کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم، رس ملائی ٹھنڈی، کھیر، کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے۔ ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں۔ فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے، برانڈ ہے، وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے، تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی، جو کہ بڑی زبردست، بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑا زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے، تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے، مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے، چکن رول ہیں، چکن کچوریاں ہیں، سموساز ہیں، اور پیزا بھی اویلیبل ہے۔ تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن دبا دیں۔ شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج، اب اضافی وائٹامن لیے۔ خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج۔ یہ ہے وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک۔ یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے، جوڑتے ہیں ہمیں، یہ اپنے ہیں سارے۔ شاہ تاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک، دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی، اب ایک نئے روپ میں سب کے دلوں پہ کرے راج۔ لذت کی مہکتی روایت، جیسے کل ویسے ہی آج۔ شاہ تاج، صحت بھری خوشیوں کا راج، اب اضافی وائٹامن لیے۔ ویلکم، خوش آمدید ناظرین۔ سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے توڑا تھا، لیکن یہ بات وہی کر رہی ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیڈر کی بات ہے، وزیر اعظم پاکستان کی عمران خان کی بات ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن کہاں تک نہیں گھبرانا، یہ بات خود کرے گی شمیم آفتاب صاحبہ۔ جی مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے۔ جی میں یہی بات کر رہی تھی کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کرائسس آئے ہیں، اور خاص کر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس آئے ہیں۔ اب فوڈ آئٹمس بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں، باہر بھی ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ ہم خوراک کی کمی نہیں ہمیں ہوئی ہے. ہمیں پاکستانی جس طرح سے پاکستانی اپنا گزارا کرتے رہے ہیں, چاہے وہ لو لیول پہ ہیں چاہے اوپر ہیں. ہمارے غریب سے غریب گھر میں بھی میں گئی ہوں, میں اپنے کیونکہ ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو کسی غریب کے گھر میں بھی ایک مرغیاں بھی انہوں نے رکھی ہیں تو انڈے بھی گھر کے وہ کھا ہی رہے ہیں. کوئی بھینس بکری رکھی ہوئی ہے تو دودھ بھی وہ پیتے ہی رہے ہیں اپنے گھر سے ہی. تو جس کی وجہ سے ہمیں اتنا اثر نہیں ہوا جتنے باہر کے ممالک میں ہوا ہے. میں ابھی یو اے ای گئی ہوئی تھی اور دبئی میں تھی, وہاں لوگ بتا رہے تھے کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ خوراک کی اتنی کمی ہو گئی تھی اور اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی تھیں, لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے کنٹرول کیے رکھی, سبسڈیز دیں, لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہماری اپنے ملک میں جو ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑا شروع کیا اور کووڈ میں ہم نے خود لوگوں کو پیسے دیے, اور جتنے ہمارا ریلیف دیا گیا ہے غریب لوگوں کو کووڈ میں, جو کہ ہمارے مختلف جگہوں سے باہر کے ملکوں سے بھی اور بڑے شہروں سے بھی گاؤں میں آ گئے, اپنے روزگار چھوڑ کے آ گئے, تو ان کو گھروں میں راشن بھی دیا گیا, احساس پروگرام کے پیسے بھی دیے گئے. اس کے بعد ابھی جو ہمارے نوجوان پروگرام سٹارٹ ہوئے ہے یا ہمارا احساس پروگرام جو غریب طبقے کو اوپر لے جانے کے لیے شروع ہوا ہے, اس میں بہت ریلیف دیا جا رہا ہے. اور مہنگائی صرف انہیں نیچے طبقے کو اثر انداز ہوتا ہے, بڑوں کو کچھ نہیں ہوتا. برانڈیڈ جنہوں نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, مہنگائی نیچے طبقے کو اوپر لانے کا ایک مشن ہے وزیر پاکستان کا, عمران خان کا. لیکن یہ بتائیے وائٹ کالر پس کیا ہے؟ وائٹ کالر بالکل پیس کیا ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں اگر, تو ہم نے پھر بھی ٹیکس کم لگایا ہے, عمران خان نے ٹیکس کم رکھا ہے. اور یہاں پہلے تو لوگ ٹیکس دیتے نہیں تھے. ادارے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. جب ایک بندہ آتا ہے اور اس کو ہر چیز ٹھیک کرنی پڑتی ہے, اگر اتنے سالوں سے پاکستان چل رہا ہے اور دوسری پارٹیاں چل رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, خالی ایک گھر سے نکالتے رہے, لوٹتے رہے, اور ایک بندہ ایک دم سے جب آتا ہے 2-3 سال میں, اگر 35 سال کی بگڑی ہوئی چیزیں 3 سال میں ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایماندار شخص آیا ہے جو کوشش کر رہا ہے, جس کی پوری اپنی اور پوری کیبنٹ اور پوری حکومت, جس نے پوری مشنری یہ لگائی ہوئی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اب ہمیں یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی بل منظور ہوتا ہے وہ اکثریت سے منظور ہوتا ہے, پھر اپوزیشن زور کیوں ڈالتی ہے, شور کیوں ڈالتی ہے؟ یہ بھی بل جو ہے اکثریت رائے سے منظور ہوا ہے, اوورسیز پاکستانی ووٹنگ رائٹس پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ میں اوورسیز میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہونا چاہیے اس ووٹ کا, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے, اس لیے وہ شور ڈالتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کبھی آپ کو یہ رائٹ دیا ہی نہیں, یہ ظلم ہے ایک لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا. تو اس لیے ان کو تکلیف ہے کہ عمران خان کیوں رائٹ دے رہے ہیں ان کو, اس لیے وہ شور ڈالتے ہیں. ایک اچھا قانون بن رہا ہے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا. الیکٹرانک مشین آ رہی ہے, وہ پرانا ٹھپوں والا سسٹم ختم ہو جائے گا, وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اسی کے اندر تو وہ ساری بے ایمانیاں کرتے تھے. آپ دیکھیں ابھی آپ حلقہ 133 کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے, مریم بی بی کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت نہیں دو, نوٹ کو عزت دو. وہاں نوٹ دیے جا رہے ہیں, نوٹ دے کے یہ لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں, اور توبہ استغفار انہوں نے بیچ میں قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے. آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ اگر جو بندہ ووٹنگ رائٹس جس کو باہر ملے گا, دونوں سے سوال ہوگا میرا باری باری, کہ ووٹنگ رائٹس اگر اوورسیز پاکستانی کو مل جائے گا, اس میں لکونا یہ ہے کہ وہاں سے پارلیمنٹ کا ممبر بھی منتخب ہوگا. جی بالکل. اس نے تو حلف اٹھایا ملکہ برطانیہ کا, اس نے تو حلف اٹھایا امریکن منشور کا, تو پاکستان کے ساتھ کیسے وفاداری کرے گا؟ یہ دیکھیں نا, اس کی قانون کی حد کی پاسداری اس نے ادھر بھی کرنی ہے ادھر بھی کرنی ہے. تو پھر اگر کوئی باہم معاہدے ہوں گے یو کے کا پاکستان کا, یو ایس اے کا پاکستان کا, تو وہ وہاں پہ کیسے انصاف کرے گا؟ دیکھیں یہ جو پرابلم ہے, یہ ایشو ہے, بالکل انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے جب ان کی وہاں پہ امیگریشن ہوتی ہے. اب اوورسیز جو ہے میرا نہیں خیال کہ ہر بندے کی نیشنلٹی ہوگی, اور اس نے یہ حلف اٹھایا ہوگا. ووٹنگ رائٹ تو اسی کو ملے گا نا جس کا وہاں پہ لیگل ہوگا. ہاں, ووٹنگ رائٹ تو اسی کو ملے گا, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا کہ یہ وہ ان کا وفادار ہے یا ہمارا وفادار ہے. بالکل صحیح ہے.
ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں کیا حل ہوگا, آپ کی اپنی پرسنل رائے؟ میری جو پرسنل رائے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں کسی ملک میں رہتی ہوں تو ظاہری سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ رہو جس کا کھاؤ اس کا بھی وفادار ہوتا ہے انسان, یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جتنا وفادار آپ اپنے ملک کا ہو سکتے ہیں وہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کو نہیں ہو سکتے. آپ اپنے ملک کو, میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کبھی کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اب ہمارے پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں تو وہاں آپ ہمیں پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہوں گے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ قانون سازی اس کے اندر ہونی چاہیے, مل بیٹھ کے ہونی چاہیے, اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو بھی بیٹھنا چاہیے. میم آپ کیا کہتی ہیں شمیم آفتاب صاحبہ؟ میری بھی یہی رائے ہے جی کہ ان کو ووٹ کا حق مل گیا ہے اور انہیں ملنا چاہیے تھا. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن تو ہر چیز پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہے, جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کے لیے وہ جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں, لیکن جہاں نقصان نظر آتا ہے وہاں وہ بل کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنے سال جو کرپشن کی اور جس طرح سے وہ کرپشن سے اپنے ووٹ حاصل کرتے رہے, وہ تو ظاہر ہے اب ان کو نہیں ملے گا, تو جس کی وجہ سے انہوں نے تو مخالفت کرنی ہی کرنی ہے. لیکن جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا, تو پاکستانیوں کے اوورسیز پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور میرے خیال میں دیکھیں, جو بھی یہاں سے مزدور طبقہ گیا ہوا ہے باہر, وہ تو وہاں پہ نیشنلٹی لے کے نہیں بیٹھا ہوگا. بہت کم لوگ ہیں جو نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر اس بات پہ آپ حق سے ہی بالکل انہیں آؤٹ کر دیں کہ آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے جو ووٹنگ رائٹ اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس امیگریشن ہوگی. جی امیگریشن ہوگی, انہیں کو ووٹنگ کا حق ہوگا بالکل. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ پاکستانی شہری بھی ہیں, پاکستان ان کا ملک ہے, تو ایک ملک اپنے شہریوں کو کیسی وہ حق نہ دے. اور اس کے لیے میرے خیال میں تو یہ بالکل صحیح لیجسلیشن ہوئی ہے, ان کا حق ہے یہ, اور وہ ہمارے ہمیشہ سے اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ رہے ہیں. اور ان کے ہمیشہ جب بھی ہمارے ملک پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہر مقام پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. محترمہ شمیم آفتاب صاحب, آپ نے بڑی سی کی بات کی کہ جب بھی کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے, زلزلہ ہو, طوفان ہو, کچھ بھی ہو, ان کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے, اور ان کے دل اور دماغ پاکستان کی طرف ہر وقت رہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکے اور کس طرح پاکستان کو خود کفید کیا جا سکے. ناظرین کہیں مت جائے گا, وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا, اسٹے ود اس. اب میری فیملی ہے بہت خوش, کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش, اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت, اور اسٹائل تو ہے ہی, جبھی تو ہے ہونڈا پرائڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر کے بعد جب سا آتا ہے, مرچی کی کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا. ناظرین ویلکم بیک, خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں محترمہ عابدہ راجہ صاحبہ, جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی حلقہ 6 سے ہیں, اور دوسری ہماری مہمان ہیں محترمہ شمیم آفتاب صاحبہ, جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں حلقہ 74 سے. اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور یقیناً میں پاکستانی اوورسیز کو کہوں گا یہ آپ کی آواز اٹھا رہی ہیں, یہ آپ کی آواز کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے. بڑے کچھ اگر اس میں معاملات ہیں تو اس کو قانون سازی کے تحت حل کیا جا سکے گا. محترمہ عابدہ راجہ صاحب بتائیے گا کہ اب یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ میں سیٹ بھی ہونی چاہیے, بلکہ ہمارا خصوصی کوٹا بھی ہونا چاہیے, جیسے خواتین کا کوٹا ہے, اقلیتوں کا کوٹا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے کہ ان کا ایک کوٹا بھی ہونا چاہیے اسمبلی کے اندر, کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ آ رہے ہیں, فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں. جس طرح مائنورٹیز کا ہوتا ہے, خواتین کا ہوتا ہے, باقی کوٹا, تو ایک اوورسیز والوں کا بھی ہو جانا چاہیے, کیونکہ اتنا بڑا ووٹ بینک ہے ہمارا, تو ان کا بھی ایک کوٹا ضروری ہونا چاہیے.
اور دوسرا جہاں پہ تعلق ہے کہ ان کو ٹکٹ دینے کا، اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور بالکل ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے. بالکل صحیح. وہ تمام یہ جتنی بھی ڈیمانڈس ہیں ان کی جائز ڈیمانڈس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ کچھ ٹائم میں اس کو مل بیٹھ کے، اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو اس کے اندر بھی جو قانون سازی کرنی ہوگی وہ کر کے ان کے تمام جتنے بھی جائز حقوق ہیں ان کا حق دیا جائے گا اوورسیز کو. یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ 90 لاکھ کے قریب ہمارا اسٹیمیشن ہے جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں، اور اگر وہ پاکستانی حکومت کے قومی دائرے میں آ جاتے ہیں تو یقیناً پاکستان کے لیے ایک مضبوطی کا باعث بنے گی. لیکن جو خدشات اپوزیشن کے ہیں اور جو خدشات قانون کے اندر ہیں ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے، اور ہم تینوں یہ چاہیں گے، میرے مہمان بھی اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ اس کو قانون سازی کر کے بہتر طریقے سے اچھا میک اپ کر کے اچھی اس کی ورکنگ کی جائے. محترمہ شمیم آفتاب صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، عام خیال ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ الیکشن رائٹ ہوگا تو قانون جو عوام ہے وہ برادری میں تقسیم ہو جائیں گی. آپ کیا کہتے ہیں، تقسیم کو بچانے کے لیے یہ ایسا ممکن ہے یا چلتا رہے سسٹم؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو برادریوں کا سسٹم تو پہلے بھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے ایسی تو. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل ہیں، اور وہ کوئی ان کا ہی نمائندہ ان کے مسائل بہتر سمجھ سکتا ہے، اور ان کو حق یہ ضرور دینا چاہیے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بیٹھا ہو. ہماری منسٹری ہے، پوری اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے، تو وہاں پہ اگر ان کا اپنا ہی کوئی نمائندہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کے مسائل ہر جگہ کرتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی قطعاً نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکتے. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ لیجسلیشن ایسی ہو، جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں اور ان کو یہ حق دیا جائے. کیونکہ میں ابھی جیسے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہمارے کافی ایم او یو سائن ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ہمارے 20 تقریباً دبئی میں ایم او یو سائن ہوئے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز تھی، اور وہ یقین کریں کہ جتنی بھی بڑی کمپنیز تھی ہم سمجھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، لیکن ان سب کے مالک پاکستانی تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کا وہ ہمیں کتنا جو ہے ٹیکس ریٹرن دیں گے. اگر یہاں آئیں گی کمپنیز وہ کام کریں گی، 200 بلینز کے ڈالرز کے معاہدے ہوئے ہیں. تو وہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ پاکستانیوں نے وہاں رہ کے کما کے ہمارے ملک میں لے کے آ رہے ہیں، میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو یہ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جی انہیں ووٹ کا حق بھی نہ دیں اور پھر ان کے جو ہے پارلیمنٹ میں بھی ان کو نہ آنے دیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میں کافی بزنس کمیونٹی سے بھی ملی اور کتنے فیکٹری آنرز سے جو یہاں فیکٹریز لگانا چاہتے ہیں ان کے خیالات جب میں نے سنے تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ 25 30 سال بچ کے 40 سال وہاں سے رہ رہے ہیں اور ملینز میں وہ کما چکے ہیں. لیکن ان کا ایم کیا ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ پاکستان لے کے جائیں. یعنی کہ ان کا پیسہ اچھا ہے لیکن ان کو ووٹ کا حق دینا اچھا نہیں ہے. میں ایک تعارف یہ بھی کرا تھا جو کہ اس وقت یہ سابقہ صدر ہیں وومن چیمبر اسلام آباد کی، اور یہاں پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، وومن سے سیٹلمنٹ کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے میں نے جی بالکل. ابھی سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد، سرگودا وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے وہ بھی میں نے رجسٹر کروانے کے لیے دے دیا ہے، اور وہاں میں ماشاءاللہ میرے 150 ممبرس بن چکی ہیں. اور ابھی جو ہم ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے تھے بی پیٹ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، وہ ہمارا وومن چیمبر سرگودا وومن چیمبر کی طرف سے، ہم سرگودا چیمبر کی طرف سے گئے ہوئے تھے. اور ایک ہمارا اپنا بھی معاہدہ وہاں پہ سرگودا کا بھی ہوا ہے، فوڈ پہ ہماری نیشنل فوڈز والے ہیں ان کا ایم او یو سائن ہوا ہے وہاں پہ ایک کمپنی کے ساتھ کہ ہم ان کو یہاں سے کنو اور سبزیاں اور فروٹ جتنا بھی ہے اس فیکٹری اس کے نیشنل فوڈز کے تھرو ہم ان کو دیں گے. تو کنو بڑا مشہور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے عبدہ راجہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ ویلفیئر کی بھی پاپولیشن ویلفیئر کی بھی آپ چیئرمین کیا کام کرتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے اپنے چیئر پرسن ہونے کا ناطے سے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر پرسن ہے اس کا ویسے تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اسمبلی کے اندر بل وغیرہ آتے ہیں ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اوور آل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہوتا یہی ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے، لوگ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں،
वो लोग उनको समझते हैं कि ये काबिल एतबार सही बात करे, तो हम लोगों को इसके लिए तैयार भी करते हैं। और हमारी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई मेरी ये जो मौलवी हजरात हैं उनके साथ भी हुई, क्योंकि ये सारा एक ऐसा तबका है जिसकी लोग सुनते हैं, यानी पॉपुलेशन प्लानिंग कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि रिस्क अल्लाह ने देना है और जितने मर्जी बच्चे हों। तो वो फिर हमने काफ़ी चीज़ें जो है निकाली सूरत निसा से और आगे से, और हमने ये बताया उनको कि बेशक रिस्क अल्लाह ताला देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी ये कहा है, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मतलब आप जब शादी करने के काबिल हों, बच्चों को पालने के, उनकी सारी चीज़ें कफालत कर सकें, तो फिर आपको जो है ना आपके पास राइट है कि आप इतने बच्चे पैदा करें। हम पहले ये कहते थे कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम ये नहीं कहते कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम कहते हैं चलें आप बच्चे अगर 8 कर सकते हैं 8 करें, लेकिन वो 8 के 8 पढ़े लिखे, अच्छी तरबियत याफ्ता होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छे शहरी बने जो मुफीद शहरी हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को। इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए पैगाम दे सकते हैं ख़वातीन को, हज़रात को? ख़वातीन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चे बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि आप इतने बच्चे पैदा करें, मैं ये नहीं कहूँगी 1 करें 2 करें या 4 करें, इतने करें जिनको आप अच्छे तरीके से उनकी तरबियत कर सकें, उनको तालीम दे सकें, उनको हर तरीके से, क्योंकि ये हक़ है, एक फ़र्ज़ है माँ बाप का कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हर तरीके से आपने देखना है। और वो लोग जो अपने बच्चों को घरों से निकाल देते हैं, जिन मजदूरी करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, ये जुल्म है बच्चों के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए, उनको बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए। आप ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स हमने दिया है, बिल मंजूर हो गया, पास हो गया, अभी इस पर वर्किंग हो रही है। आप जब खुद ख़वातीन को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में राइट मिला था, ख़वातीन को पार्लियामेंट के अंदर कोटा मिला था, कैसा फील किया था? बहुत अच्छा किया था। मैं समझती हूँ कि ये जनरल साहब का एक बहुत अच्छा इकदाम था कि हमें जो यहाँ पे कोटा मिला था। बिल्कुल सही जी, उन्होंने बड़े अच्छे कानून बनाए ख़वातीन के लिए। और मैं देखिए अच्छा काम कोई भी करे, कोई भी लीडर करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैम आप भी कुछ बारे में बात करें, जब ख़वातीन को कोटा मिला? जी, ख़वातीन देखें 50% हैं और उन्हें असम्बली में ये ही अगर हक़ नहीं है तो फिर वो कैसे आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जनरल मुशर्रफ का बहुत अच्छा फ़ैसला था कि उन्हें राइट दिया गया ख़वातीन को भी असम्बलियों में आपके बैठने का, और हम वहाँ पे ख़वातीन जो है वो अपने हकूक़ की बात करती हैं, ख़वातीन के मसाइल की बात करती हैं। और ख़वातीन के मैं समझती हूँ कि जैसे ख़वातीन के प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, जितना ख़वातीन असम्बली में बैठ के उस पर बात कर सकती हैं, इस तरह मर्द नहीं कर सकते। इस वजह से मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बल्कि अभी भी हमारा कोटा कम है, ये ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 40% ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 48% अगर ख़वातीन है तो 48% नहीं तो 40% ज़रूर होना चाहिए, ताकि ख़वातीन जो हैं जिस तरह से फील्ड में काम कर रही हैं, मैं समझती हूँ जो मर्द हज़रात हैं क्योंकि उनके हल्के होते हैं तो वो सिर्फ हल्के पे फोकस किया होता है, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनका फोकस हल्के पे नहीं होता, उनका फोकस होता है आम आवाम के मसाइल पे, जो सब के मसाइल हैं, हल्के के मसाइल नहीं, वो सब के जो इंसानों के मसाइल हैं उस पे उनकी नज़र होती है। तो इस वजह से मैं तो समझती हूँ कि इससे भी ज़्यादा ख़वातीन को वैसे भी आना चाहिए, इलेक्शन लड़ के भी आना चाहिए, लेकिन मखसूस सीटों में भी इजाफा होना चाहिए। आबदार राजा साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी जो लोग बाहर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, वो अगर वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहें तो अगर आपसे वो शगिर्दी इख्तियार करना चाहें, आपसे मशवरा करना चाहें आपसे, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि किस तरीके से सियासत में आना चाहिए, चूँकि अभी उनकी शुरुआत है? बिल्कुल, जिनकी शुरुआत है वो माशाल्लाह बहुत बाशऊर लोग हैं जो बाहर रहते हैं, और मैं समझती हूँ कि उनको बहुत चीज़ें पता होती हैं, उनकी बड़ी नज़र होती है सियासत के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई गाइडलाइन चाहिए तो हम जी बिल्कुल हाजिर हैं। आपको किसी भी किस्म का यहाँ से कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो हम उनको देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हाजिर हैं। शमीमा आफ्ताब साहब, आपसे भी यही सवाल है कि जो बैरूनी लोग ख़वातीन हैं वो अगर आपसे रहनुमाई लेना चाहें तो? मैं तो उनको यही राय दूंगी कि अगर आप में जज्बा है खिदमत खल्क का, तो ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है। और क्योंकि यही सोच के अगर ये सोच ले कि अगर आप आते हैं तो आप मेरे ख़्याल में इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं समझती थी कि सियासत और जो है ना, सियासत जो पहले थी
میں سیاست میں آنے سے پہلے یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ اتنا اچھا سوشل ورک کر رہے ہیں, کہاں ہم گاندھ میں سیاست میں جائیں. لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ سوشل ورک جتنا اچھا اس میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں, کہ ہم نے پیچھے پلیوٹ کر دی. یہ سیاست جو ہے نا اس سے بالکل پلیوٹ کر دیا تھا, اسے ایک ڈیفرنٹ وے میں ہم لے گئے تھے. تو میں خواتین سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ میں خدمت کا جذبہ ہے اور سوشل ورک کرنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور اس میں آئیں, یہ اس جذبے کے ساتھ کہ انسانیت کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. ناظرین دیکھا ہماری کتنی باہمت خواتین ہیں, اور آپ کو بھی انہوں نے رائے دی ہے کہ ضرور آئیں شعبے کے اندر. یہ عبادت ہے, سیاست ہے, عبادت ہے, یہ شجر ممنوعہ نہیں ہے. آپ بھی ان کے ساتھ آئیں. آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی, یہ حاضر ہیں. ہمارا چینل بھی آپ کے لیے حاضر ہے. ہمارے چینل کے نیچے نمبر آ رہا ہوگا, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی معلومات آپ کو ہم سے چاہیے تو ہم حاضر ہیں, اور یہ خواتین تو حاضر ہیں ہی ہیں, اور یہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں, آپ کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتی ہیں. اور یہ خوش ہوں گی کہ ہماری بیرونی ملک خواتین جو ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گی اور ایک اچھی طاقت بنے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے گا. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت کا. اس وقت اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی عزو فیمس کی پہلی ویڈیو کو پسند کرنے اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سلسلے کی دوسری ویڈیو لے کے آئے ہیں. یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی مشہور مٹھائی کی دکان کے متعلق. دکان کا نام ہے فریسکو سویٹس. فریسکو سویٹس اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہت ہی پرانی شاپ ہے, اور اس کی برانچز آپ کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کئی جگہوں پہ مل جائیں گی. فریسکو سویٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہمیشہ فریش سویٹس ملیں گی. یہاں پہ ٹریڈیشنل سویٹس کے علاوہ بنگالی سویٹس اور اسپیشل سویٹس بھی اویلیبل ہیں. ان کی کلاکند, گلاب جامن, کھوئے والے گلاب جامن, کاجو کی برفی اور چمچم بڑی مشہور ہے. اس کے علاوہ گلاب جامن گرما گرم, رس ملائی ٹھنڈی, کھیر, کلفی فلودہ اور آئس کریم بھی ان کی بڑی زبردست ہے. ڈیری آئس کریم ہے جو کہ آپ بلا خوف و خطر ہو کے کھا سکتے ہیں. فریسکو سویٹس اسلام آباد کی جو شاپ ہے, برانڈ ہے, وہ ویکینڈ پہ فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے حلوہ پوڑی کا ارینج بھی کرتے ہیں. چونکہ اسلام آباد میں ارلی بریک فاسٹ کا اتنا رواج نہیں ہے, تو اس لیے صرف ویکینڈز پہ حلوہ پوڑی ملے گی, جو کہ بڑی زبردست, بڑی اچھی کوانٹٹی میں اور بڑے زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائن ان کی فیسیلیٹی بھی ہے, لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وجہ سے ڈائن ان کلوز ہے, تو آپ ٹیک اوے ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین میں ان کی نمکو بڑی زبردست ہے. مکسڈ ڈرائی فروٹ نمکو ہے, چکن رول ہیں, چکن کچوریاں ہیں, سموساز ہیں, اور پیزا بھی اویلیبل ہے. تو امید ہے جناب آپ سب لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو, آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے جاتے آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, بیل کا بٹن دبا دیں. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے, جوڑتے ہیں ہمیں, یہ اپنے ہیں سارے. شاہتاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی, اب ایک نئے روپ میں. سب کے دلوں پہ کرے راج. لذت کی مہکتی روایت, جیسے کل ویسے ہی آج.
शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। अब इजाफी विटामिन लिए।